فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والظالمين والعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد. ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزیزان ایمان، عزیزان اسلام، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، مسلسل اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے اور آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جتنی بھی گفتگو آج تک ہوئی ہے، جتنے بھی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ ہم اور آپ نے سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ پروردگار کو کیسا بندہ پسند آتا ہے. اور یہ آیت جس کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، مسلسل آج پانچواں دن ہے، اور مسلسل اس آیت کے بارے میں تفسیر کے عنوان سے آیت کو آیت کے ذریعے سے اور اس آیت کو روایت کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، جس میں پروردگار کا واضح ارشاد ہے کہ پروردگار کو وہی بندہ پسند ہے کہ جو دین اسلام مبین لے کر اس کے پاس حاضر ہو جائے گا. یعنی پروردگار اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اگر کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب لے کے آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین
قبول نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ آج تک گفتگو یہاں تک پہنچی کہ پروردگار نے ایک مسلمان کو سچا مسلمان تب کہا ہے جب اس کے پاس وہ لمحے ہوں اور وہ ہر وہ چیز ہو جو پروردگار نے اس کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ اس میں سے پروردگار نے سب سے پہلی چیز کہا کہ خود اسلام ہے، یعنی اسلام خود ایک درجہ ہے، سب سے پہلے تمہارے پاس اسلام ہونا چاہیے، یعنی تم مسلمان ہو۔ اور جب مسلمان ہو پھر تمہیں صرف اسی پر نہیں ڈٹے رہنا ہے بلکہ آگے کی منزل کو طے کرنا ہے۔ اب تمہیں ایمان بھی لے آنا ہے، ایمان بھی رکھنا ہے۔ اور منزل آگے بڑھی، کہا کہ نہیں، اب اطمینان قلب بھی چاہیے، تمہارے پاس اطمینان قلب ہونا چاہیے، یعنی ایسا دل ہونا چاہیے کہ ہر مصیبت میں تمہیں یہ بھروسہ رہے کہ میرا پروردگار میرے لیے کافی ہے اور کوئی بھی مجھے یا میری مدد نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ وہی کر سکتا ہے جسے خود پروردگار نے اپنے یہاں سے بنا کے بھیجا ہو۔ اور پھر چوتھی چیز پروردگار نے کہا کہ تم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، اور اطمینان قلب ہو گئے تمہارے پاس، اب تم مضبوط دل رکھتے ہو اور بھروسے مند دل رکھتے ہو۔ اب کیا ہے آخری چیز، کہا کہ تقوی۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ایک اور منزل آتی ہے تقوی کی۔ تقوی کے بارے میں مسلسل آج تیسرا دن ہے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تقوی ایک ایسی بافضیلت چیز کا نام ہے کہ آج 2 روز مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، ابھی تک تقوی کی بحث ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ایمان اور اسلام بہت آسانی سے اس کی بحث ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ تقوی کی منزل ہے جو ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تقوی ہے ہر کسی کے پاس یہ تقوی نہیں ہوا کرتا ہے، اور پروردگار کے حبیب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی تعریف کرتے ہیں یہ تقوی ہے کیا چیز، اور پھر جب ان کا جواب آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان ہر معاملے میں اور ہر وقت پروردگار کو حاضر و ناظر جانے، اور حاضر و ناظر جاننے کے بعد وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے کہ ہر مشکل اور ہر مصیبت میں اگر میری کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ جب یہ ہو گیا تو آگے بڑھ کر پھر اسی مسلمان کے بارے میں پروردگار کے حبیب نے ارشاد فرمایا، کہا کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے، اور جملوں کو بدل کر کہہ دوں، شاید پیغمبر ایسے کہہ رہے ہوں، فرما رہے ہوں کہ اگر تمہیں اصل مسلمان دیکھنا ہو تو ذرا اس چیز کی طرف نظر ڈالو کہ جب صدر اسلام میں پیغمبر اکرم یا پیغمبر رحمت اس دنیا میں آئے اور 40 سال تک مسلسل وہ نبی پہلے سے ہی ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ نبی تو وہ پہلے سے ہی تھے، جبکہ ابھی جناب آدم علیہ السلام بھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ جب آب و گل کے درمیان جناب آدم تھے، یعنی ابھی ان کا جسے کہا جائے مجسمہ بن رہا تھا، مٹی کا جو مجسمہ بن رہا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت سے پیغمبر رحمت خود نبی ہے، رسول ہیں۔ یہ پیغمبر کی ایک فضیلت ہے، اور جب یہ تب سے پیغمبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ظاہری طور پر اس دنیا میں آئیں گے یہ تب بھی پیغمبر ہیں۔ یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے تب پیغمبر بنے، نہیں، توجہ رکھیے گا۔ کہا مسلمان اگر دیکھنا ہو، یہاں سے اب بحث شروع کر رہا ہوں کہ مسلمان اگر دیکھنا ہو تو ان چیزوں کو دیکھو کہ جو صدر اسلام میں پیش آئی ہیں۔ کہا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ کہا ایک خود پیغمبر رحمت کا 40 سال تک مسلسل ایسا انسان بن کے رہنا کہ جو جھوٹوں کا عرب ہوا کرتا تھا وہ جھوٹے خود پیغمبر کو صادق کا لقب دے رہے تھے۔ توجہ، کہا کہ وہ عرب کا ماحول جس میں خود اتنے بڑے بڑے جھوٹے رہ رہے ہو، لیکن وہ جب اپنے جھوٹ کو دیکھتے تھے اور پیغمبر کی صداقت کو دیکھتے تھے تو پیغمبر کو صادق کہہ کے پکارتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، 40 سال تک مسلسل زندگی گزارنے کے بعد اس ماحول میں
کہ جہاں ان لوگوں کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جاتی تھی تو وہ امانت میں خیانت کرتے تھے، لیکن پیغمبر کی سیرت کو، کردار کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر وہ خیانت کار بھی یہ مجبور ہو گئے کہنے کے لیے کہ امین اللہ، یعنی یہ امین ہے، یہ صادق ہے۔ کیا مطلب؟ کہا ایسا انسان بننا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ اس کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ صادق و امین ہو، اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے اور ہر وقت ہر معاملے میں سچ بولتا ہو۔ اب توجہ رکھیے گا، جب یہ دو صفتیں ہو گئیں، کہا کہ اور اگر تمہیں واضح طریقے سے اسے دیکھنا ہو تو نظر ڈالو اس ملک پر، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہی ایران جو آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اسی ایران سے اس زمانے میں بھی ایک بندہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پیغمبر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، پیغمبر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے سوچا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے کہ ایک نمائندے خدا کہ جس کو اب 40 سال سے پہلے تک اسے صادق و امین کہہ رہے تھے لوگ، لیکن اب وہی بندہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب جب دعویٰ کر رہا ہے تو اس بندے کو اشتیاق ہوتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے کہ یہ پیغمبر سے ملاقات کرے۔ توجہ رکھیے گا، کہا یہ کون بندہ ہے؟ کہا یہ وہ بندہ ہے کہ صدر اسلام میں جب اس نے پیغمبر کو ڈھونڈنا شروع کیا اور اس نے بڑے بڑے صحراؤں سے راستہ طے کر کے جب یہ پیغمبر کی بزم تک آ جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو، اپنے اس مسلم ہونے کو اتنا اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب یہ صرف سلمان نہیں رہتا ہے، سلمان منا اہل البیت کہلایا جاتا ہے۔ کہا اب صرف سلمان نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، بلکہ اب ایسا مسلمان بن گیا ہے کہ پیغمبر خود ان کو اہل بیت کی سند دے رہے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر آگے بڑھ کر پیغمبر رحمت نے فرمایا، کہا کہ تشتاق الجنت ثلاث رجل، کہ جنت مشتاق ہے صرف 3 لوگوں کی۔ ارے کاش متوجہ ہوں آپ حضرات، یہ 3 کی تعداد بہت اچھی ہے مگر شرط یہ ہے کہ لوگ بھی اچھے۔ توجہ، یہ 3 کا عدد بہت اچھا ہے، یہ 3 کا عدد بہت اچھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ بھی اچھے ہوں۔ پروردگار کے اس حبیب نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تشتاق الجنت ثلاث رجل، کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہوا کرتی ہے۔ کون سے 3 لوگ؟ السلمان و ابو ذر و مقداد۔ کہا ابو ذر، سلمان اور مقداد جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ توجہ، سلمان و مقداد و ابو ذر جیسے لوگ ہونے چاہیے۔ ان لوگوں کے جیسے لوگ کو اب جنت مشتاق ہوا کرتی ہے کہ ایسے لوگ کب جنت میں آ جائیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ارے یہ وہ لوگ کہ جن کی مشتاق جنت ہوا کرتی ہے، جن کو پیغمبر سند دے رہے ہو، اور جملوں کو بدل کر کہہ دوں کہ مسلمان وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، لیکن مومنین وہ ہوا کرتے ہیں جن کی جنت مشتاق ہوا کرتی ہے۔ اور جملوں کو بدل کر کہہ دوں، ارے وہ لوگ جو علی علیہ السلام کے در کو چھوڑ دیتے ہیں وہ جنت کے مشتاق ہوا کرتے ہیں، لیکن جو علی کے در سے متمسک ہوتے ہیں جنت ان کی مشتاق ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور آگے بڑھ کر پروردگار نے آواز دی، کیا فرمایا؟ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، اب تم متقی بن چکے ہو۔ کیوں متقی بننا ضرور ہے؟ اس لیے کہ جس امام کو ماننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو وہ امیر المؤمنین بعد میں ہے، سب سے پہلے وہ امام المتقین ہوا کرتے ہیں۔ توجہ، سب سے پہلے وہ امام المتقین ہیں، یعنی وہ صرف متقیوں کے امام ہوا کرتے ہیں۔ ایمان تو اس سے نیچے والا درجہ ہے، اس ایمان سے بڑھ کر ایک درجہ ہوتا ہے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اب انہی تقوی دار لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تلہکم اموالکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان لانے والو، اے تقوی اختیار کرنے والو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کا مال و زر اور تمہاری اولاد کی محبت تمہیں ذکر خدا سے غافل کر دے۔
توجہ، اس آیت کو جس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، جس میں پروردگار نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسرا مذہب لے کے آ گئے تو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر انسان میرے پاس آ گیا جس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہو یا دوسرا مذہب لے کے آ گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ خسارے میں رہے گا۔ یہاں بھی پروردگار نے سورہ منافقون کی اس آیت میں فرمایا، کہا کہ لا تلہکم اموالکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو اے تقوی دار لوگو، اے پرہیزگار لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ذکر خدا سے غافل ہو۔ کس وجہ سے غافل ہو؟ ایک مال و زر کی وجہ سے، اور دوسرا اس دنیا میں اولاد کی محبت کی وجہ سے۔ یہ دو چیزیں بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہیں کہ اگر انسان کے اندر ایمان اور تقوی مضبوط نہ ہو، اب کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر کوئی انسان اس مال و زر کی وجہ سے اور اس اولاد کی محبت کی وجہ سے ذکر خدا سے وہ دور ہو جاتا ہے تو ایسا انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ میں کہوں گا پروردگارہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ شاید پروردگار اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلا دے، اس لیے کہ میں نے جن کے ذکر کو عبادت بنا رکھا تھا تم انہی کے ذکر کو بھول گئے ہو۔ توجہ، تم انہی کے ذکر کو بھول گئے ہو۔ کہا کہ وہ کون سا ذکر ہے؟ کہا یاد کرو پیغمبر کی اس حدیث کو جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنی بیٹھکوں کو ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے منور کر دو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ ذکرہ ذکری، اس کا ذکر کرو گے تو گویا پیغمبر کا ذکر کیا، وہ ذکری ذکر اللہ، اور اگر پیغمبر کا ذکر کیا تو گویا تم نے ذکر پروردگار کیا ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةً، اور اگر تم نے ذکر پروردگار کیا ہے گویا تم نے عبادت پروردگار انجام دیا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور بڑھ کر آواز دی پروردگار نے اس تقوی کے بارے میں، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب یہ وسیلے کی بات ہے کہ اے ایمان والو جنہوں نے ایمان بھی لایا اور اب اتقوا اللہ بھی کیا، اللہ کا خوف بھی رکھ لیا، تقوی الہی بھی اختیار کر لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھو اب تقوی ہی کافی نہیں ہے، اب اگر تمہیں پروردگار کے پاس پہنچنا ہے تو کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ پروردگارہ وہ وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم دست ادب جوڑ کر پروردگار سے سوال کریں گے کہ پروردگارہ کون سا ایسا وسیلہ ہے جس کو آپ نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ ہم آپ سے قریب ہو سکیں؟ تو شاید پروردگار کی طرف سے اپنے حبیب کے ذریعے سے جواب آ جائے، دیکھو اگر تمہیں اس وسیلے کو دیکھنا ہو، اگر تمہیں اس کشتی کو دیکھنا ہو تو دیکھو مثل الکعبتی حرمت علی، ایک یہ حدیث ملتی ہے، اور دوسری جگہ پر اپنے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں وہ وسیلہ دیکھنا ہو تو اتنا جان لو کہ پیغمبر کی اور آل پیغمبر کی مثال ویسے ہی ہے جیسے نوح کی کشتی ہوا کرتی تھی۔ ارے جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا گویا وہ پروردگار کو پا لیا، اور جو بھی اس سے پیچھے ہٹ گیا یا اس سے دور ہو گیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور آیت یہیں پہ نہیں رکی، کہا کہ جب وسیلہ تلاش کر لوگے، اب یہ جو وسیلہ ہم نے بنایا ہے، وسیلہ بننے کے بعد یہ جو فرمودات تم سے کہیں گے اس پر عمل کر لینا۔ یہ وسیلہ جو ہم نے بنا رکھی ہے، یہ رسی جو ہم نے بنائی ہے پروردگار اور عبد کے درمیان، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمسک کر کے اب یہ جو حکم فرمائیں گے تو اس پر عمل کر لینا۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس آیت میں آگے بڑھ کر پروردگار نے آواز دی کہ دیکھو اب اگر تمہیں جہاد کرنے کی بات آ جائے اور جہاد کرنے کا حکم آ جائے تو اب جہاد کر لینا راہ خدا میں۔ کیوں؟ لعلکم
तुफ्लिहून, शायद परवरदिगार तुम्हें कामयाब करे। अब तवज्जो रखिएगा, अब हमें एक बात तो पता चल गई कि राह खुदा में जहाद वही लोग करते हैं जिन्होंने अल्लाह के नुमाइंदों को पकड़ रखा हो। अल्लाह की राह में वही जहाद करते हैं जिन्होंने परवरदिगार के नुमाइंदों का दर अच्छे तरीके से मुतमस्सिक हो गए हों, उनके दर से तमस्सुक कर लिया हो। अरे वो जहाद नहीं हुआ करता है जो मुसलमान को काटने पे आ जाए। जहाद तो उसे कहा जाता है कि अगर दीन खुदा के मुकाबले में कोई जालिम आ जाता है तो उसके मुकाबले में डट के खड़ा हो जाना है। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब परवरदिगार ने और आगे इरशाद फरमाया तक़वे के बारे में, लेकिन उस आयत को पेश करने से पहले एक हदीस आप हजरात के दरमियान पढ़ना चाह रहा हूँ कि हमारे और आपके पांचवें इमाम हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सवाल के जवाब में किसी ने पूछा कि यब्न रसूलल्लाह, ये मुसलमान और ये मोमिन कौन है और कौन हो सकते हैं? तो एक मर्तबा मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो मुसलमान किसे कहते हैं, मन अक़र्र बिदीनिल्लाहि फ़हुवा मुस्लिम, कि जो भी इस इस्लाम का इकरार कर लेता है और जो भी अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखता है, रसूल की रिसालत पर यकीन रखता है, यानी इकरार करता है अल्लाह की वहदानियत का, रसूल की रिसालत का, नबी की नबूवत का, तो क्या हो जाएगा? फ़हुवा मुस्लिम। मन अक़र्र बिदीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के ऊपर इकरार करें तो वो मुस्लिम कहलाया जाता है। लेकिन क्या कहने मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि जब इस्लाम की बात की, जब मुसलमान होने की बात की, तो जुमले पर रुक कर कह दिया कि मन अक़र्र बिदीनिल्लाहि फ़हुवा मुस्लिम, जो दीन का इकरार करे उसे मुसलमान कहा जाता है। लेकिन मोमिन की शान क्या हुआ करती है? आगे बढ़कर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा मोमिन अगर जानना हो तो मोमिन वो हुआ करता है कि जब बिमा अमरल्लाह, मोमिन वो हुआ करता है कि जो मन आमिला बिमा अमरल्लाह, कि वो उन तमाम फरमुदात पर अमल करता है जो परवरदिगार ने उसके लिए ईजाद किए हों, जो परवरदिगार ने उसके लिए नाजिल किए हों, जो परवरदिगार ने उसके लिए भेज दिए हो। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर परवरदिगार ने मैदान जंग में जंग के लिए कहा है तो जंग में नज़र आना चाहिए। अगर मैदान करबला में उनको जंग करनी है तो जंग में नज़र आना चाहिए। अगर परवरदिगार ने उनसे किसी चीज़ के उठा लेने का वादा किया है तो उठा लेना चाहिए। और जुमलों को बदल कर कह दूं कि अगर परवरदिगार का हबीब जंग करने के लिए कहे तो जंग करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अगर परवरदिगार का ये हबीब जंग करने के लिए कहे तो जंग करनी चाहिए, और अगर जंग से रोकें तो रुकना चाहिए। ऐसा न हो कि अगर पैगंबर जंग करने के लिए कहें और लोग ये कहें कि आज तो सर्दी हो रही है, और लोग ये कहते हुए अब तो गर्मी हो रही है। जब भी अगर मुस्लिम को देखना हो तो मुस्लिम वो है कि जो सिर्फ तस्लीम हो जाता है लेकिन अल्लाह के फरमुदात पर अमल नहीं करता है। लेकिन मोमिन वो हुआ करता है कि अगर अल्लाह का हबीब उसे अकेले मैदान में भेजे तो गैर फर्रार बन के आता है, हैदर कर्रार बन के आता है। और अगर उसे वो जंग करने के लिए कहे तो वो मैदान जंग में भी लड़ता है, और अगर उसे अपने बिस्तर पर सुला दे तो वो सो भी जाता है। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, और बुलंद तरीन सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वाज़े कर दूं, कहा कि मोमिन और मुसलमान में फ़र्क ये है, मुसलमान उसे कहते हैं मन अक़र्र बिदीनिल्लाह, जो दीन का इकरार करे और उसके बाद घर पे बैठ जाए। लेकिन मोमिन कौन है? मन आमिला बिमा अमरल्लाह, मोमिन वो हुआ करता है कि जो अल्लाह के फरमुदात पर अमल करे। परवरदिगार ने अगर हुक्म जहाद दिया है तो जहाद कहाँ पे करना चाहिए? कहा जहाद वहाँ पे किया जाता है जब दीन इस्लाम ख़तरे में आ जाए। तवज्जो, हालात हाज़रा शायद इन आयात को हम न समझ पाते और इन अल्लाह के फरमुदात को न समझ पाते, लेकिन हालात हाज़रा हमें बतलाती है कि देखो जंग कहाँ पे की जाती है और लड़ा कहाँ पे जाता है। हर वक्त
میدان میدان جہاد نہیں ہوا کرتا ہے۔ ارے یہ بصیرت ہے آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی حفظ اللہ کی، کہ جب آج 2-3 سالوں سے اسلام خطرے پہ خطرے میں آ رہا تھا اور اسلام کو اب کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا، اب واجب ہو گیا تھا کہ جنگ لڑی جائے۔ توجہ، اب واجب ہو گیا تھا کہ جنگ کو لڑا جائے۔ ارے آج تک مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی تک جنگ کیوں نہیں کی؟ اب جنگ تب کی ہے خامنہئی نے جب ان کے بڑے بڑے لیڈران اس دنیا سے چلے گئے، تب اپنا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ بصیرت ہے آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی حفظ اللہ کی، کہ انہیں معلوم ہے، اس لیے کہ وہ صرف مسلمان نہیں ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ وہ صرف مسلمان نہیں ہے، مومن ہے، اور مومن وہی ہوا کرتا ہے کہ اگر پروردگار حکم جہاد دیتا ہے تو اس مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں پر جنگ لڑنی ہے اور کہاں پر جنگ سے دور رہنا ہے، مجھے کہاں پر گفتگو کرنی ہے اور کہاں پہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ اس ایمان والے کو، اس مومن کو یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ کل ہونے والا کیا ہے، اس لیے کہ شاید ہمیں سمجھ میں نہ آتا، لیکن جب آیت اللہ رئیسی کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت ہو جاتی ہے، شاید خامنہئی کو پہلے ہی اس چیز کی خبر مل گئی تھی، لیکن اسی وقت اس اللہ کے نمائندے نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ ڈرو نہیں، اگر ہمارے درمیان سے ایک چلا جاتا ہے تو ہمارے درمیان سے 100 زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر درمیان سے ایک چلا جاتا ہے، ایک حکمران دور ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں کئی اور حکمران اور ان سے بڑھ کر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما بدلوا تبدیلا، پروردگار کچھ لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے تو یا تو ان کی جگہ پر انہی کے جیسے بھیج دیتا ہے یا ان سے اعلیٰ و ارفع بھیج دیتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب پروردگار نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہ تقوی بھی کر لیا تم نے، اطمینان قلب بھی ہو گیا، وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد بھی کر لیا اللہ کی راہ میں، لیکن اب آگے کی منزل آتی ہے، یہ جو تقوی تم اختیار کیے ہو، یہ تقوی کما حقہ تقوی ہونا چاہیے، یعنی ایسا تقوی نہ ہو کہ جو صرف زبان پہ ہو، بلکہ ایسا تقوی ہو کہ جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، حق تقاتہ۔ اور آگے بڑھ کر اسی آیت میں کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو تقوی کا حق یہ ہے کہ تم زندہ رہو تب بھی تم ایمان اور تقوی پر رہو، اور جب تم میری بارگاہ میں آؤ تب بھی تم ایمان اور حق پہ آ جاؤ۔ کاش متوجہ ہوں آپ حضرات، یعنی ہمیں اس دنیا میں بھی حق پر رہنا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تب بھی حق پہ ہونے چاہیے۔ ارے یہ کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے جو صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم اسلام اور مومن ہو گئے ہیں، لیکن جب عمل کی بات ہوا کرتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسے نمائندے بھی بھیجے تھے، اور اللہ کے ان نمائندوں کے کچھ ایسے بھی چاہنے والے تھے۔ اسی سلمان و ابو ذر کی بات سنیے گا کہ جب ان لوگوں کو، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ صرف آیت نازل کرتا ہے تو صرف پیغمبر پر کرتا ہے، اور پیغمبر کے جانشین کے اوپر کچھ وحی نازل ہوتی ہے، کچھ باتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی کے بارے میں آیت نازل ہوتی ہیں تو وہ صرف علی کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں جن کے اوپر آیت نازل ہوا کرتی ہیں۔ اگر یقین نہ آتا ہو تو سن لیجئے گا، جب عمار یاسر ایک مرتبہ دشمنوں میں گھر جاتے ہیں اور دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ تم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، تم جو ایمان لے آئے ہو، تم جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہو، ان سب سے انکار کر دو اور تم کافر ہو جاؤ۔ توجہ رکھیے گا، اب ایک مرتبہ جس نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین کو اپنا امام مانا ہو، جس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی رسالت پر گواہی دے دی ہو، جملوں کو بدل کر کہہ دوں، جس نے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، اور پھر امام کی امامت کی گواہی دے دی ہو، اور پھر اس کے بعد اس سے ظالم یہ کہے کہ تم اب اس سے انکار کرو اور تم ہماری صف میں شامل ہو جاؤ،
تو اگر ہم اور آپ جیسا انسان ہوتا تو شاید فوراً سرنڈر کر جاتا اور شاید فوراً یہ کہہ دیتا دیکھو مجھے اپنی جان پیاری ہے، تم اگر مجھے مارنا چاہ رہے ہو تو میں انکار کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ عمار یاسر تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور پیغمبر کا درس پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے اور امیر المؤمنین کی ولا کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک تقوی سے کام لیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے وہاں پر کہا کہ میں تو پہلے سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ بس اتنا سا جملہ کا توجہ رکھیے گا، میں تو پہلے سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ کن سے کہا؟ ان ظالموں سے کہا کہ جو اسے یہ کہہ رہے تھے کہ تم پلٹ جاؤ۔ اب یہاں پر تو کہہ دیے لیکن اب بہت رو رہے ہیں، اور روتے روتے پیغمبر کے پاس خبر چلی گئی کہ یا رسول اللہ عمار یاسر کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا، دشمنوں نے پکڑ لیا تھا، گھیر لیا تھا، اور ان سے یہ جملہ کہا گیا اور انہوں نے ایسا کہا۔ لیکن ایک مرتبہ جہاں پیغمبر یہ کہنا چاہیے تھا ان کو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور کیسے انہوں نے ایسا کیا، لیکن یہ پیغمبر رحمت ہے اور علی والوں کی پہچان ہے کہ پیغمبر نے جیسے یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ جاؤ عمار یاسر کو بلا کے لاؤ اور میں انہیں بشارت دینا چاہ رہا ہوں۔ کہا کیسی بشارت؟ کہا اللہ نے ابھی آیت کی نازل کی ہے اور جناب جبرائیل کو بھیجا ہے اور یہ آیت نازل کر دی ہے کہ جو بھی انسان اللہ کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر، امام کی امامت پر سچے دل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ایک مرتبہ ایمان لے آیا ہے اور اگر دشمن سے وہ جان بچانے کے لیے تقوی کے طور پر دنیا والوں کو درس دینے کے لیے وہاں پر کہہ دیتا ہے کہ میں تو پلٹ گیا ہوں، تو یاد رکھیے گا پیغمبر یہ صرف زبان سے کہنے والا انسان نہیں ہے، یہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں امیر المؤمنین بسے ہوئے ہیں، اس کے دل میں ایمان بسا ہوا ہے، اس کے دل میں اللہ کی گواہی ہے، اس کے دل میں رسول کی رسالت کی گواہی ہے۔ اس لیے اس بندے کو بشارت دیجئے کہ پروردگار کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آ گیا ہے کہ اگر دوبارہ تمہیں دشمن یہ کہنے کے لیے کہے تو تم ضرور کہہ دینا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور آگے بڑھ کر پروردگار نے کہا اب جب پیغمبر اس دنیا میں ظاہری طور پر 40 سال کے بعد رسالت پہ آئے ہیں، مبعوث برسالت ہوئے، تو اب کیا ہوا؟ کہا کہ پیغمبر کو جب حکم ملا ہے تو سب سے پہلا حکم ہوا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اگر سب سے پہلے کسی کو تقوی کی دعوت دینی ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، مسلمان بنانا ہے تو اپنے لوگوں کو بنائیے۔ ابھی آپ اشعار کی صورت میں جناب فضائل جناب ابو طالب علیہ السلام سن رہے تھے، توجہ رکھیے گا۔ کل بھی میں نے جو بات چھوڑی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے سے، اسی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب سب سے پہلے جنہیں ایمان کی طرف گامزن کرنا ہے، سب سے پہلے جنہیں ایمان کی طرف لانا ہے وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا نظام ہے پروردگار کا، کیا اہتمام کیا ہے پروردگار نے، اور کیا اہتمام ہے رسول خدا کا۔ کہا کہ جیسے ہی یہ حکم ہوا، لوگ لاکھ کہیں کہ جناب ابو طالب ایمان پہ نہیں تھے، لوگ لاکھ کہیں کہ ان کا ایمان مکمل نہیں تھا، لوگ لاکھ کہیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، ارے یہ تم بات کیسے کہہ بھی سکتے ہو؟ یہاں تو جناب موسیٰ ہوا کرتے تھے، جب جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھ لیا گیا اور ان کی ماں نے انہیں دریا کے حوالے کر دیا، اور دریا کو حوالے کرنے کے بعد وہ اس محل تک پہنچ گئے کہ جو ظالم کا محل ہے، جو ظالم کا گھر ہے، جو ظالم کے رہنے کی آرائش گاہ ہے۔ اب جب جناب موسیٰ جیسا نبی وہاں پہنچ جاتا ہے تو ایک مرتبہ اب اس بچے کے لیے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، توجہ رکھیے گا، دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا کلیم اللہ ہے، جو جناب موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو جناب موسیٰ نے کافرہ عورتوں سے دودھ نہیں پیا،
متوجہ ہو جائیے، متوجہ ہو جائیے، بیدار ہو جائیے گا۔ کافرہ عورت سے کوئی بھی انہوں نے دودھ نہ پیا۔ پروردگارہ یہ کیسا نظام ہے کہ جب ایک چھوٹا سا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ گوارا نہ ہوا کہ عورتوں کا، وہ کافرہ عورتوں کا دودھ پیے، ارے جو فخر موسیٰ ہو، جو فخر موسیٰ ہو وہ کیسے کافروں میں ڈٹ سکتا ہے، وہ کیسے کافروں میں پرورش پا سکتا ہے؟ اس پرورش پانے کو یہ گواہ بنتا ہے کہ چاہے تم لاکھ ان کے ایمان کے اوپر باتیں کرو، لیکن پروردگار کی نگاہ میں سب سے بڑا ایمان والا اگر کوئی ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب حکم ہوا پیغمبر کو کہ پہلے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بلائیے اور انہیں انذار کیجئے۔ اب دیکھیے گا، نظام دیکھیے گا اور اہتمام دیکھیے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد پیغمبر نے انہیں سب سے پہلا نمائندہ چنا اپنا۔ توجہ رکھیے گا، نمائندہ بحیثیت نمائندہ نہیں، بحیثیت نمائندہ امیر المؤمنین ہے، لیکن اس خاندان میں سب سے پہلے اگر کسی کو چنا ہے، کس لیے چنا ہے؟ کار تبلیغ کے لیے، کہ اب دنیا والوں تک اسلام پہنچانا ہے۔ ایک بات پتہ چل گئی کہ جب انسان کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے، جب ایمان پہنچانا ہوتا ہے، جب تقوی کی باتیں کرنی ہوتی ہے، تو صرف نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک وزیر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ جناب موسیٰ تھے، دعا کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے محل میں جا رہا ہوں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت بڑا ظالم ہے، کہیں وہ مجھے وہاں مار نہ دے، قتل نہ کر دے، میری پشت پناہی کے لیے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ ارے وہ جناب موسیٰ جس نے دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن جب پیغمبر کی بات آئی تو پیغمبر نے دعا نہیں کی، بلکہ پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اے حبیب، ارے وہ تو موسیٰ تھے جو اللہ کو کہہ رہے تھے کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، لیکن پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے اوپر ایسا ایماندار شخص بھیجا ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی آپ کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک ایسا بندہ بھیجا ہے کہ اب چاہے آپ کار تبلیغ پہ چلے جائیے تو یہ آپ کا مضبوط پشت پناہ ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب یہ پتہ چلا جب بھی انسان کو کار تبلیغ میں جانا ہے تو ایسا پاورفل انسان ساتھ میں ہونا چاہیے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ایسا پاورفل انسان ہونا چاہیے۔ کہا کہ وہ پاورفل کہاں سے ہو جائے گا؟ کہا پاورفل تو وہی ہو سکتا ہے، طاقتور وہی ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بھی ایمان لایا ہو۔ ابھی آپ نہیں پہنچے ہیں۔ کہا طاقتور پاورفل وہی ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بھی ایمان لایا ہو، اس کے رسول پر بھی ایمان لایا ہو، اور رسول کے بعد امامت کا بھی گواہی دے رہا ہو۔ ارے وہ الگ بات ہے کہ امام انہی کا فرزند ہو۔ ارے کیا سن رہے آپ حضرات؟ امام انہی کا فرزند ہو، لیکن یہ انسان اتنا ایمان کی بلندی پر ہے کہ اب اگر پیغمبر کسی کو کار تبلیغ کے لیے چن رہے ہیں تو وہ صرف ذات ابو طالب علیہ السلام ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دیکھیے پیغمبر آپ اپنے انذار کرنے والوں کو، یعنی اپنے خاندان والوں کو انذار کیجئے کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے۔ اب توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کار تبلیغ کر رہا ہے اور لوگوں کو اچھے باتوں کی طرف وہ گامزن کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو اس کام کے لیے لانا چاہیے۔ اب توجہ رکھیے گا، یعنی جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ آیت کو جس چیز کی ضرورت تھی اسے جبرائیل کہا جاتا ہے۔
توجہ، آیت کو جس چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی اسے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ہم کہتے ہیں، یعنی یہ آیت جناب جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر کے قلب نازنین پر نازل ہوتی تھی۔ اب توجہ رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آیت کو جس چیز کی ضرورت تھی اسے جبرائیل کہتے ہیں، اور جبرائیل کو جس کی ضرورت تھی اسے پیغمبر رحمت کہتے ہیں، اور پیغمبر رحمت کو جس کی ضرورت تھی اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بخل سے بالکل کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ذکر حسین خود ایک عبادت ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ذکر لہو و لعب ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ ذکر علی ہو اور ذکر حسین ہو، اور ہر جگہ رونا اچھی بات نہیں ہے بلکہ رونا مکروہ کہا گیا ہے۔ الا علی الحسین ابن علی، صرف حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنا واجب ہے اور ثواب کا حامل ہے، جنت کا حامل ہے۔ یعنی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس مجلس فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے یا جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ان حضرات کا ذکر ہے جنہوں نے پروردگار کے ذکر کو زندہ کر رکھا ہے، جنہوں نے پروردگار کے ذکر کو احیا کیا ہوا ہے، جنہوں نے پروردگار کے ذکر کو زندہ کیا ہے۔ اور وہیں پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی صلوات کے بارے میں، جس میں آپ حضرات نے بھی بخل سے کام لیا ہے، کنجوسی سے کام لیا ہے، اسی صلوات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان صلوات پڑھتا ہے برکتیں رحمتیں یہ تو نازل ہوتی رہتی ہیں، ایک بہت بڑی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دلوں سے بغض اور حسد اور کینہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان ایام کو کبھی بھولیے گا نہیں، اس لیے کہ یہ ایام وہ ایام ہے جس میں ایک گنہگار کو حر علیہ السلام بنایا جاتا ہے۔ ارے کیا سن لیا آپ حضرات نے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار نے آگے بڑھ کر آواز دی، کہا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات تھی کہ جنہوں نے ایمان بھی لایا، جنہوں نے ایمان کے بعد تقوی بھی اختیار کیا، اور تقوی ایسا اختیار کیا کہ اب پروردگار کے حبیب کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگارہ کسی انسان کو میرا پشت پناہی کے لیے وزیر بنا دے، نہیں، اب پروردگار یہ آواز دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو سینے کو کشادہ کر دیا، میں نے آپ کو اس وقت پشت پناہی کی جب آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو اس وقت مال سے فراواں کیا ہے جب آپ کے پاس مال و اسباب نہ تھے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ مال و اسباب سے جو فراوانی ہوئی تھی یہ تو احسان خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، جن کے مال و زر کی وجہ سے پیغمبر کے پشت پناہی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کار خیر میں اور کار تبلیغ میں پیغمبر کو جب نکلنا ہوا تو صرف اکیلے پیغمبر نہیں نکلے ہیں بلکہ ایسے پشت پناہ تھے جن کی وجہ سے پیغمبر کا کار تبلیغ اور بڑھا۔ کہا کون تھے؟ کہا وہ تھے جو اس وقت کے کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے، جو اس وقت کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے جب دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا۔ ارے جسے پہلے سے ہی کعبے کی عظمت کا پتہ ہو، جسے پہلے سے ہی کعبے کی عظمت کا پتہ ہو، ارے اس کا فرزند اگر کعبے میں پیدا نہ ہو تو کہاں ہو؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ آگے بڑھ کر پروردگار نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو، اے تقوی اختیار کرنے والو، اب تقوی بھی اختیار کیے ہو تو کیسا اختیار ہونا چاہیے؟ جو حق ہے اختیار کرنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو جب میری بارگاہ میں آنا
تو مسلمان بن کے آ جانا، کوئی غیر مسلم بن کے نہ آ جانا۔ شاید پروردگار یہ بتلانا چاہ رہا ہو کہ تم چاہے لاکھ اس دنیا میں اللہ اللہ رسول رسول کرتے رہو، لیکن جب تک تم اصل ایمان پر نہیں ہو۔ پروردگارہ اصل ایمان کیا ہے؟ کہا اصل ایمان تو وہ ہے کہ جسے جہاں پر پیغمبر نے فرمایا تھا حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہوا کرتا ہے، علی کی محبت میں ہی انسان کی محبت بڑھتی ہے، اور علی کی محبت ہی پہچان کراتا ہے کفر اور باطل کی، علی کی محبت ہی پہچان کراتی ہے کہ کس کے اندر کتنا تقوی ہے اور کس کے اندر کتنا بغض و کینہ ہے۔ یا علی حب کا تقوی والایمان و کفر کا بغض والنفاق، اے علی آپ کی محبت ہی تقوی ہوا کرتا ہے اور آپ سے نفرت ہی بغض ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یعنی جب تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت دل میں نہ ہو تو گویا یہ ویسا مسلم نہیں ہے، ویسا تقوی اختیار کرنے والا نہیں ہے جیسے پروردگار کو چاہیے۔ اور جب یہی انسان پروردگار کی بارگاہ میں جائے گا تو اسے کیسے جانا ہے؟ الا وانتم مسلمون، مسلم بن کے جانا ہے۔ اور مسلم کے لیے کہا، جیسے کہ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، کہ یہ تقوی امام حسین علیہ السلام کی نظر میں دیکھیے کیا ہے کہ کوئی بھی عمل جسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا کام انجام دے رہا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹا سا عمل جو تقوی کے ساتھ ہو وہ قبول ہوا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ حسین کے نام پر سبیلے ہی کیوں نہ ہو، حسین کے نام پر پانی ہی پلانا کیوں نہ ہو، حسین کے نام پر وہ صرف کھانا ہی کھلانا کیوں نہ ہو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، ارے وہ حسین کے نام پر صرف اپنے آپ کو حسینی دکھانا ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس زیادہ عمل سے پسند ہے کہ جس میں تقوی نہ پایا جاتا ہو۔ اگر تقوی پایا جاتا ہے تو گویا تمہارا عمل بھی قبول ہے، تمہاری ہر ایکٹیویٹی قبول ہے، لیکن اگر تقوی نہیں پایا جاتا ہے تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور شاید پروردگار نے اسی لیے فرمایا تھا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دیکھو اگر تم لاکھ کام کر کے آئے ہو، لاکھ تم کام کر کے آئے ہو، لاکھ اعمال انجام دے کے آئے ہو، لیکن اگر اس میں سے تقوی نہ ہوا تو تم وہاں بھی خسارے میں رہو گے اور اس دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام صرف اس لیے یہ مہلت لیتے ہیں کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، یہ تقوی کی بات تھی، یہ اللہ سے محبت کی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر میں اس رات کو مہلت لے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے باتیں کرنا بہت پسند ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا بہت پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے۔ شاید امام حسین ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے ہوں کہ دیکھو تم لاکھ عمل کرتے رہو، لیکن اگر اس میں تقوی نہیں پایا جاتا ہے، اگر اس میں رضائے پروردگار نہیں پایا جاتا ہے، اگر اس میں اصل ایمان نہیں پایا جاتا ہے تو تمہارا یہ عمل شاید ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے عمل کو قبول کرانا ہے تو تمہارے اندر تقوی کی ایک بہت بڑی صفت ہونی چاہیے، اور وہ تقوی کیا ہے؟ کہا یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ اب پروردگار کو آواز دینی پڑتی ہے کہ اے حسین بس اب پلٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کا پروردگار آپ کو امتحان میں کامیاب کرا چکا ہے۔ پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے حسین پلٹ جائیے اب جنگ سے، اللہ نے آپ کا امتحان لے لیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے دیا۔ ارے یہ تقوی ہی تھا جو امام حسین کو اب اللہ آواز دے رہا ہے، اگر تقوی نہ ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا۔ اللہ اللہ، یہ امام حسین مظلوم کے اوپر گریہ کرنا، یہ امام حسین مظلوم کے
اوپر ہمارا رونا، یہ امام حسین مظلوم کے اوپر ہمارا دن رات گریہ کرنا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، ارے جو روئے، جو رونے کی شکل بنائے اور جو دوسروں کو رلائے، کس کی محبت میں؟ حسین ابن علی کی محبت میں، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا کیوں جنت واجب ہوتی ہے؟ اس رونے میں کیا خاص بات ہے؟ کہا اس رونے میں خاص بات یہ ہے کہ جس حسین کے اوپر تم گریہ کرنے والے ہو، یہ حسین کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہے جسے پروردگار بھی دیکھ کر یہ آواز دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بس اے حسین بس، جنگ پہ جنگ کر چکے، بس اے حسین بس، تیر پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، اپنا ایک دے چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس۔ ارے یہ اللہ کی طرف سے آواز دینا اس بات کی گواہی ہے کہ حسین مظلوم نے صرف رضا پروردگار کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، تقوی کے ساتھ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ میں کہوں گا حسین مظلوم، اے ہمارے غریب امام، آپ تو ہر کسی لاشے پہ پہنچ جاتے تھے، لیکن یاد کیجئے جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو کوئی نہ ہوگا جو آپ کے سرہانے پہنچ جائے، لیکن شاید آواز آئے، اے میرے مظلوم حسین، آپ کے سرہانے آپ کی اماں فاطمہ، آپ کی جدہ اور آپ کی اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا پہنچیں گی۔ ارے جس وقت شمر ملعون آپ کے سر اور تن میں جدائی کر رہا ہوگا تو یہ فاطمہ کی ذات ہوگی، یہ آپ کی اماں ہوں گی جو شمر کو کہہ رہی ہوں گی، اے شمر لعین میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور شاید امام حسین مظلوم کی بہن صدا دے رہی ہو، اے عمر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ الہی بار الہ منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ الہی بار الہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی بار الہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہی بار الہ ہم بیمار ہیں اور ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، پروردگارہ ہمارے باطنی بیماریوں کو، ہماری ظاہری بیماریوں کو، ہر طرح کی بیماری سے ہمیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ الہی بار الہ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، پروردگارہ بحق زین العابدین علیہ السلام تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ الہی بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔